بدکاری عام ہو جائے گی، جو شراب کا پینا عام ہو جائے گا، اور مردوں کی آبادی کم ہوتی جائے گی، عورتوں کی آبادی زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو یہ بھی جو ہے قیامت کی نشانیوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراب جو ہے وہ صرف یہ عام نہیں ہوگی بلکہ اس کو حلال سمجھا جائے گا، اور گانا بجانا جو ہے یہ رواج پا جائے گا، اور اس کی محافل جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑ دی جائے گی اور ہمسائیگی بری ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطعیۃ الارحام وسوء الجوار، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ کتمان الشہادت الحق، اور سچی گواہی دینا جو ہے یہ کم ہوتا جائے گا، اور حق کو چھپانا عام ہوتا جائے گا، وہ ظہور القلم، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قلم جو ہے وہ عام ہو جائے گا۔ اب یہ قلم عام ہونا کیا ہے؟ یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لکھا جائے گا، بہت زیادہ خبریں پھیلائی جائیں گی، تو جو بظاہر اس کا معنی یہ معلوم ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کا ایک اثر ہمیں نظر آتا ہے کہ طرح طرح کی تحاریر، طرح طرح کے دعوے، طرح طرح کی ویڈیوز، طرح طرح کے جو ہے پروپیگنڈے جو ہیں وہ عام ہو جانا، وہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قطع رحمی سے بھی بچائے، برے ہمسائے سے بھی بچائے، اور ان سب فتنوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ أَن يُصْرِفَ أَحَدًا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ آپس میں اجنبی ہو جائیں اور کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں ہو۔ یہ چیز بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جو یہ نئی سوسائٹیز اور یہ اس طرح کا جو سسٹم آبادی کا آ گیا ہے، تو انسان اپنے ارد گرد رہنے والوں کو پہچانتا نہیں ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا ہمسایہ کون ہے، اس کے ہاں کیا چل رہا ہے، کوئی فوتگی ہوئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو ایک دوسرے سے بالکل واقف نہیں ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، وَيَكْثُرُ الْكَذِبُ، جھوٹ عام ہو جائے گا، بکثرت بولا جائے گا، وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، اور بازار قریب قریب ہو جائیں گے۔ تو جھوٹ کا عام ہونا یہ بھی ہمیں اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور کہ جھوٹ اس طرح بولے جاتے ہیں کہ دین کے نام پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، جو ہے وہ دین کی تشریحات پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، اخبار، پروپیگنڈا جو ہے، نیوز، ان میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور لوگ ان پہ یقین کرتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں۔ اب آپ صرف ایک مثال دیکھیں کہ سیاست کے نظام میں جس کو جو لیڈر، جو جماعت پسند ہے، وہ اس کے بارے میں جھوٹ بڑے اطمینان سے پھیلاتا ہے، اور دوسروں پہ اسی طرح جھوٹ باندھتا ہے، کسی کو چور قرار دے رہا ہے، کسی کو زانی قرار دے رہا ہے، کسی کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، اور یہ بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اقوال پہ پکڑ کر لینی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک عام بات نظر آتی ہے۔ اور اسواق کا کریم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تو بظاہر اس کا معنی یہ نظر آتا ہے کہ پہلے جیسے تھا کہ صرف شہروں کے اندر بازار موجود ہوتے تھے، وہ بھی ایک آدھ بازار، اور اب یہ ہے کہ ایک شہر کے اندر، گاؤں کے اندر ہر جگہ پہ بازار، دکانیں موجود ہیں، اور کثرت سے موجود ہیں، اور دن رات کھلی ہوئی ہیں، مسلسل تجارتیں چل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح آن لائن مارکیٹس جو یہ پلیٹ فارم بن گئے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم ہے کہ پیٹرول کا ریٹ جو ہے وہ خرید و فروخت کسی ایک ملک میں ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ گولڈ پرچیز جو ہے، اور یہ سب جو ہے وہ اس چیز میں شامل ہیں۔ جھوٹی گواہی کا دینا، یہ بدعملی کا پھیل جانا، یہ جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ ابھی ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے تو ہم بہت زیادہ تفصیل میں ابھی نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ سے ہم نے فرمایا کہ یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل میں نقص پیدا ہو جائے گا، اور بخیلی پیدا ہو جائے گی، کنجوسی جو ہے وہ عام ہو جائے گی، جبکہ دولت زیادہ ہوگی لیکن کنجوسی جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت دوبارہ سے شرک میں نہ مبتلا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تسترب اليأت نساء الدوس على ذي الخلاصة وذو الخلاصة طاغية الدوس التي كانوا يعبدونها في الجاہلیہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ دوس قبیلے کی عورتوں کے سرین جو ہیں یہ ذوالخلیصہ پہ حرکت کریں گے۔ ذوالخلیصہ جو ہے دوس قبیلے کا بت تھا جس کی وہ جاہلیت میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ بتوں کی پوجا کی طرف آ رہے ہیں، مجسمے مسلمان ملکوں میں جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس کی طرف وضاحت کرتی ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی تعظیم جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہوگی، اور دوبارہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف آئیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش جو ہیں یہ ختم ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ تمہاری قوم جلد ختم ہو جائے گی، تو عائشہ کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی کیا میرا قبیلہ یعنی کہ بنو تیم والے ختم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قریش والے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد مساجد میں بہت زیادہ سجاوٹ اور آرائش کا انتظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یتباہى الناس فی المساجد، کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر کرنے لگ جائیں گے۔
تو اب ہم دیکھیں کہ مساجد کس قدر خوبصورت اور پکی بنتی ہیں، اور ان کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، مینار بنائے جاتے ہیں، ان کے اندر لائٹیں نصب کی جاتی ہیں، ان کے اندر لمپ لگائے جاتے ہیں، فانوس نصب کیے جاتے ہیں، تو یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کو کچا تعمیر کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ، بصرہ اور مصر کے جو شہر آباد کروائے اور باقی مساجد تعمیر کر فرمائیں، اور ان کو حکم دیا کہ ان کو کچا تعمیر کیا جائے۔ تو بارش ہوئی تو بصرہ کی جو مسجد تھی وہ اس کو کافی نقصان پہنچ گیا، تو ادھر کے گورنر نے سیدنا عمر کے نام خط لکھا کہ مسجد اس طرح اس کو کافی بارش نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ ایک اینٹ استعمال کرو اور اس کے ارد گرد 4 اینٹوں کے برابر گارا استعمال کرو، اس سے زیادہ میں مسجد کو پکا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مساجد تو سجاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو مزین کرنے لگ جاؤ، یعنی کہ جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ محفل قرات ہوتی ہیں، قرآن کے معنی پہ غور نہیں ہو رہا، بلکہ جو ہے وہ عجیب و غریب انداز سے قرآن کے پڑھنے پہ جو ہے وہ نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، اور اٹھ اٹھ کے جو ہے وہ رقص کیا جا رہا ہے باقاعدہ، تو یہ قرآن کو مزین کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ ہو جائے فَالدَّمَّارُ عَلَيْكُمْ، تو پھر تمہارے اوپر بربادی شروع ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر ہمیں عام نظر آتی ہیں۔ سود اور حرام مال باکثرت سے کھایا جائے گا، یہ نشانی بھی ہمیں جو ہے وہ عام نظر آتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کاروبار میں عورتیں شریک ہو جائیں گی، تو یہ اگرچہ منع نہیں ہے، لیکن یہ قیامت کی ایک نشانی کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی مال میں شریک ہوں گی، وہ بھی جابز کریں گی، وہ بھی تجارت کریں گی۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کی سب نشانیاں نیگیٹو نہیں ہیں، قیامت کی نشانیاں مثبت بھی ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی کا بڑھ جانا، جو ہے وہ مساجد کا کثرت سے ہونا، اور جو ہے وہ اسی طرح جہاد مسلمانوں کا کرنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، مہدی کا نزول، بیت المقدس کی فتح ہونا، قسطنطنیہ کا فتح ہونا، روم کا فتح ہونا، تو یہ مثبت نشانیاں بھی ہیں۔ تو اسی طرح یہ عورتوں کا کاروبار میں شریک ہونا، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ نیگیٹو ہے، اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ شرعی حدود کا خیال رکھے گی تو اچھی چیز ہے، اگر نہیں خیال رکھے گی تو یہ بری چیز ہے۔